الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کی کہ قلم کو جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر پوری مخلوق ایک جٹ ہو کر سب کے سب مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری مخلوق مل کر ایک جٹ ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ رب العالمین نے وہ نہیں لکھا ہے تو ساری مخلوق مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہ ایسی وصیت ہے کہ جو لمبی حدیث جس کا درس چل رہا ہے اس کا پورا دار و مدار اسی پر ہے کہ جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور اسے کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کسی طرح کی کوئی مصیبت اسے پہنچ رہی ہے یا کسی طرح کا اسے لابھ اور فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ پہلے ہی سے طے کر دیا ہے، پہلے ہی سے لکھ دیا ہے، اور پوری مخلوق مل کر بھی کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، تو پھر اس کا ایمان اور یقین نہایت پختہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمارے نصیب میں وہی آئے گا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو گئے، اگر میدان جہاد میں یا لڑائی کے میدان میں گئے ہوتے تو ہم مارے جاتے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں پر موت لکھی ہوگی وہ لوگ مقتل میں، قتل گاہ میں ضرور پہنچیں گے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اسی مناسبت سے ایک واقعہ میں ذکر کر دوں۔ ہمارے ایک استاد ہیں مدینہ میں، حمزہ زہیر حافظ نام کے، وہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بندہ تھا جو ہوائی جہاز کا سفر نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس میں موت کا خطرہ زیادہ ہے، جہاز تباہ ہو جاتا ہے اور کوئی مسافر نہیں بچتا ہے، چنانچہ وہ شخص سمندری جہاز سے سفر کیا کرتا تھا۔ لیکن جب اس کی موت آئی تو وہ گھر میں بالکل محفوظ تھا، لیکن جہاز اس کے گھر پہ آ کے گرا اور مر گیا۔ ہوائی جہاز اس کے گھر پہ گرا اور وہ مر گیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی فرد اور کسی شے میں یہ نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکے یا ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ جب ہم اس چیز کو سمجھ گئے تو ایک بات پر ہم اور آپ دھیان دیں کہ انسان کسی بھی چیز کو، خواہ وہ درخت ہو، پتھر ہو، ندی ہو، نالا ہو، کتا ہو، مورتی جو بھی ہو، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ آخر یہی سوچ کر نا کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے گا یا پھر وہ ہمیں کسی نقصان سے بچائے گا۔ کوئی کسی کو پوچھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی دو بات ہوتی ہے، یا تو وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہمیں نقصان سے بچائے گا۔ یہی وجہ ہے
کہ مصیبت کی گھڑی میں لوگ چونکہ پریشان ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں. اسی لیے اس سے پہلے جو وصیت گزری ہے کہ اللہ رب العالمین کو آسودہ حالی میں یاد کرو تو اللہ رب العالمین مصیبت میں تمہیں یاد کرے گا. تو جب ہمارا ایمان ہوگا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے تو کیا کوئی بندہ کسی پتھر کے سامنے سجدہ کرے گا؟ کوئی کسی درخت کو جا کے پوجے گا؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اس پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے، پورا ایمان ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے، اسی پوائنٹ پر ہم لوگ دھیان دیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کی جب اللہ رب العالمین مذمت کرتا ہے تو اس پہ فوکس کرتا ہے کہ ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان، اس کی عبادت کرتے ہو. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی نفع نقصان کا مالک ہے. اس لیے ہم مانگیں تو اسی سے، مدد طلب کریں تو اسی سے، عبادت کریں تو اسی کی، اطاعت کریں تو اسی کی، گڑ گڑائیں روئیں تو اسی کے سامنے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنا پکا سچا مومن مخلص بندہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل